آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا غلط کیا صحیح. تو اسی کا جو ہے جناب یہ کلیریفیکیشن دینے آئے ہیں ہمارے محترم مہمان. جی شاکر صاحب ہم اسے کنٹینیو کریں گے. گوشت کے حوالے سے یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 1% ہے اور اس کو آپ نے ان سے سب کو آپ نے تاکید کی ہے, ان کو آپ نے حکم جاری کیا ہے کہ ایسے گوشت کو ضائع کر دیا جائے. جی جی یقیناً. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک یوں کی میں نے ریسرچ بھی پڑھی ہے کہ یو کین ایٹ اٹ بیکاز کوکنگ کے بعد اس کا بیکٹیریا کل ہو جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں صحیح ہے. خود پڑھی ہے یہ, وہ کل میں نے سنائی بھی ہے لوگوں کو پڑھا. جی 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 جی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو ہماری متعلقہ پولیس ہے, ہمارے ایس ایس پی ملیر صاحب وہ بھی مجھ سے رابطے میں ہیں, ہمارا پی ایس سکھن بھی, اور اس قسم کے لوگوں پہ دیکھیں 2 کاؤز آئی تھی سلاٹر ہوئی جو اس ڈیزیز میں, وہ ہم نے 15 پہ اطلاع دی, ویٹنری ڈائریکٹر کو بلایا, پولیس کو بلایا متعلقہ, اور اسے ڈمپ کیا گیا. تو عوام الناس بالکل مطمئن ہو جائیں, گوشت کھائیں. دیکھیں آپ سب کے جو آپ سب متاثر ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ نیگیٹو کمپینز ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے اس سیکٹر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. آپ سے اپیل کروں گا, میں اپنی ماں بہنوں سے اپیل کروں گا جو کچن میں اس وقت مصروف ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے بڑی فکر مند ہیں, کہ وہ دودھ اور گوشت استعمال کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیں جی اس چیز سے کیا ہو رہا ہے, اس سیکٹر کو نقصان پہنچ رہا ہے. فارمر یقیناً دیکھیں کووڈ میں آپ کو انڈسٹری نے زندہ نہیں رکھا, آپ کو کسان نے زندہ رکھا. یہ کسان کو ہٹ کر رہی ہے یہ چیز, اور کسان اس مارکیٹ سے آؤٹ ہو گیا تو آپ یقین جانیں آپ کو دودھ اور گوشت کی قیمتیں اتنی بڑھیں گی, انہیں پر لگ جائے گا. اور میں یہ بھی اپیل کروں گا, دیکھیں میں اس وقت ایک کوئی مافیا تو نہیں ہے جو یہ کام کر رہا ہے. دیکھیں کچھ مافیا ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. جی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, چکن مافیا ہو سکتا ہے, اور دی فش مافیا, وٹ ایور مافیا. یہ مافیاز بھی جو ہوتے ہیں نا جو ایک خبر کو اتنا بڑا کر کے پھیلا دیتے ہیں. آپ دیکھیں مرغی کی قیمتیں 750 ہو گئی نا, بالکل ہو, یقیناً یہ ہمارے لیے المیہ ہے. میں ایک اپیل کرنا چاہوں گا جی ہمارے ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی سے. دیکھیں اب تک دیکھیں کراچی اور حیدرآباد میں ادارے متحرک ہو گئے, فوری طور پہ انہوں نے یہاں اس پر ویکسین شروع کیا. یہ بیماری پھیلتی ہے ٹک سے, مچھر سے, مکھی سے. تو کراچی حیدرآباد میں کنٹرول کیا گیا, پر اندرون سندھ کی صورتحال بہتر نہیں ہے. میں محکمہ لائیو اسٹاک سے بھی اپیل کروں گا فوری طور پر نوٹس کریں. دوسرا میں ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے, دیکھیں نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ نے یہ خط جاری کیا تھا کہ 48 گھنٹے میں تمام کمپنیز کو اجازت نامے ویکسین کی امپورٹ کے جاری کیے جائیں. مجرمانہ غفلت اختیار کی گئی ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی کی جانب سے. انہوں نے تاحال اب تک انہوں نے کسی بھی کمپنی کو اجازت نامہ جاری نہیں کیا, جس سے ہم بڑی تکلیف میں ہیں. میں اپیل کروں گا, یہ وطن عزیز کا نقصان ہے کہ ڈرگ رجسٹریشن اتھارٹی فوری طور پہ نوٹس لے اور ویکسین کی امپورٹ کا اجازت نامہ تمام کمپنیز کو جاری کرے تاکہ ہم سکھ کا سانس لیں. یقیناً یہ وبا, دیکھیں اگر یہ وبا پنجاب میں داخل ہوتی ہے, 70% لائیو اسٹاک کا مالک پنجاب ہے, وہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے گی 2 ماہ میں. تو میں یہ کہوں گا انتہائی ذمہ داری کے ساتھ, دیکھیں جی محکمہ لائیو اسٹاک پنجاب فوری طور پہ اس کا نوٹس کرے, شہروں میں ایکٹیو ہو جائیں. کم از کم دیکھیں جب تک ویکسین نہیں آتی, مچھر مکھی کنٹرول کرنے کے لیے وہ اسپرے شروع کرا دیں علاقوں میں تاکہ ڈیزیز پھیلے نہ. یقیناً اس سے بہت زیادہ فرق آئے گا. جیسے کراچی میں کنٹرول کیا گیا, کراچی میں کنٹرول کیا گیا, اور اس ڈیزیز کو یقیناً مار بھگانے میں سب سے بڑا کردار جو ہے اس وقت میونسپل کمشنر کا ہے. اور ہمارا جو یہ ادارہ ہے سینئر ویٹنری ڈائریکٹر ہمارے ہو گئے, ڈائریکٹرز ہو گئے, کے ایم سی کا ادارہ ہے جس نے ویکسین شروع کی. میں شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا, جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گاڑیاں بھیجی لے کے اور بھینس کالونی میں اسپرے شروع کرایا مچھروں مکھی مارنے کا, جس سے بہت فرق پڑا. تو اب مسلسل جو بھی ادارے اس میں کر رہے ہیں, چائنا کمپنی ہماری مدد کر رہی ہے, تو ملک بھر میں یہ اسپرے ہونے کی ضرورت ہے تاکہ مچھر اور مکھی ختم ہو اور یہ ڈیزیز نہ پھیلے. مگر تھوڑا سا میرا آپ سے شاکر صاحب ایک سوال بن رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ مچھر مکھی مختلف جو اڑنے والے جو ہوتے ہیں, یہ جو بھی آپ نے کہا انسیکٹس ہوتے ہیں اور کیڑے مکوڑے, یہ جو جب ختم نہیں ہو رہے تو اس کا ایک ایسا پلان جو کہ پرماننٹ ہو, سالڈ ہو, یہ پرماننٹ بیسس پہ کیوں نہیں ہوتا جب ہمیں پتا ہے کئی قسم کی چیزوں سے ان کا سامنا ہم کر سکتے ہیں اکثر. تو وائی ناٹ اٹ از ناٹ ہیپننگ. اس میں کہیں آپ کی کوتاہی تو نہیں ہے محترم
یا صرف ہمارے سرکار کی ہی تھوڑی سی ایک لاپرواہی کا ہم یہ رزلٹ دیکھ رہے ہیں؟ اس میں یہ کہوں گا جی، دیکھیں یہ اداروں کا کام ہے، فارمرز کا کام نہیں ہے. اچھا، اور یقیناً اس میں جو ہمارے ڈی ایم سیز کے میونسپل کمشنرز ہیں ان کا پورا کام ہے. دوسرا یہاں کراچی میں جو اب یہ ویٹنری کے حوالے سے آیا، دیکھیں ڈینگی بھی پھیل رہا ہے نا مچھر سے. تو ویٹرنز ہیں کیا وہ اپنا کام ایمانداری سے نبھاتے ہیں؟ جی جی نہیں جی، نہیں کہاں نبھاتے ہیں یہ لوگ جی. میں آپ کو تھوڑا سا کچھ بتانا چاہوں گا. سب کچھ الٹا ہے. ہاں، یہاں کوئی بھی ادارہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے فارمرز سے بھی اس پہ اپیل کروں گا کہ وہ چھوٹی اسپرے مشین خرید لیں سب کو. جہاں تک ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فارمرز کو اویئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اطلاعات پہنچا رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹی اسپرے مشین رکھ لیں اور اپنے فارم پہ باقاعدگی سے 3 وقت مچھر مکھی مار اسپرے کریں تاکہ ڈیزیز آپ کے فارم میں نہ گھس سکے. کوئی سیزن ہے جب یہ بہت زیادہ پنپتے ہیں؟ کوئی خاص سیزن؟ دیکھیں اسپرنگ ہے. پراپر پلاننگ کے تحت تمام چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں تاکہ عوام بھی سکھ کا سانس لیں اور فارمر بھی سکھ کا سانس لیں. دیکھیں یہ ڈیزیز جو جس کے متعلق آپ نے مجھے بلایا اور بات کی، تو یقیناً یہ پہلی مرتبہ وطن عزیز میں آئی ہے جب 1912 سے یہ دنیا میں موجود ہے. تو ہمارے لوگوں کو، ہمارے افسران کو اس کی پہ تھے. دیکھیں جب ہم چیخ رہے تھے اس کے اندر کہ جی اس کا نوٹس لے، نومبر میں پہلا کیس اس کا ڈائگنوز ہوا، جب تو انہیں نوٹس لینا چاہیے تھا. نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ. اب مارچ میں آ کے وفاقی ہماری منسٹری نے سے سرکاری طور پر ڈکلیئر کیا کہ جی یہ ڈیزیز آ گئی ہے. تو یقیناً اس کا نوٹس 5 ماہ پہلے لینا چاہیے تھا. اور جو بھی اس کا جس ادارے کی اس میں غفلت رہی ہے اس کے خلاف، ان افسران کے خلاف کاروائی، قانونی کاروائی اور تعدیبی کاروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے، کیونکہ وہ وطن عزیز کو، اس ملک کے لائیو اسٹاک سیکٹر کو نقصان پہنچانے میں براہ راست وہ لوگ ملوث ہیں. تو میں اپیل کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ فوری طور پر نوٹس لیں، اور جو ڈریپ نے اب تک رجسٹریشن نہیں دی کمپنیز کو، اور جو ان کے تاخیری حربے ہیں بیوروکریسی کے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ اب تک رجسٹریشن دینے کو تیار نہیں ہے ویکسین لانے کے لیے. تو ابھی تک یہ جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے. جی ہاں جی ہاں، یہ بڑا غلط عمل ہے. اس پہ آپ لوگ ضرور آواز اٹھائیں اور ہم آپ کا ساتھ ضرور دیں گے، بیکاز یہاں پہ ہم سب کی زندگیاں جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. اس میں اگر دیکھیں، اگر دودھ مہنگا ہوتا ہے، ہمارے جانوروں کو کوئی بیماری ہوتی ہے، تو ہم سب کے لیے ایک چین تکلیف کی بن جاتی ہے، اذیت کی. جی جی. تو آپ یہ چیز نہیں کرنے دیتے. اس میں آپ کو سرکار سے آپ نے اپروچ کیا ہے؟ یقیناً جی، ہم نے تحریری خطوط لکھے ہیں، ہم نے اپیل کی ہے. رسپانس آیا ہے؟ یہ رسپانس تو جی نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ نے نوٹس لیا اس کا، اور ان کے تمام افسران کراچی آئے ہیں. ہمارے اینیمل ہسبینڈری کمشنر جو ہیں ڈاکٹر اکرم صاحب یہاں آئے، ڈاکٹر آغا وقار صاحب جو نیشنل ویٹنری لیب کے ڈی جی ہیں وہ یہاں آئے، اور تمام یہاں سے انہوں نے سیمپلز کلیکٹ کیے کراچی سے. تو یقیناً سنجیدہ ہے گورنمنٹ پر اب ڈریپ کو اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ فوری طور پہ کمپنیز کو رجسٹریشن دیں تاکہ جو ہے ہم سب کا سانس لیں. لوگوں کے پاس جو ہے یہ اویلیبل ہوں ویکسین. جی ہاں جی ہاں، اور یہ جو ہماری دوائیاں ڈالنے والی. تو آپ کا محترم، میں آپ یہ سوشل میڈیا پہ آپ کس طرح کیمپین چلا، ان کو کون، ان کی مالی معاونت کون کر رہا ہے؟ سرکار جو یہ اس قسم کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیں. یہ خود ان کا دل چاہتا ہے کہ اس میں ان کو پبلسٹی ملتی ہے نیگیٹو. واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں جی، جو لوگ بھی نیگیٹو کمپین کر رہے ہیں اس کے خلاف ہم ایف آئی اے میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی بھی رکھتے ہیں؟ تو آپ کو رکھ لینا چاہیے. جی، رات کو میری متعلقہ اداروں سے بات ہوئی تھی کہ ایف آئی آر لانچ کریں. مجھے ایس ایچ او سکھن نے کہا کہ جی یہ چونکہ سوشل میڈیا کا معاملہ یہ ایف آئی اے دیکھے گی، تو یقیناً وہ 2-3 دن کا پروسیس ہے، اس کے اندر ہم چلے گئے ہیں. تو مقصد وہ 2 دن میں ایف آئی آر لانچ ہو جائے گی ان کے خلاف، اور ہم قانونی کارروائی کریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ تعالی. اور چند غیر ذمہ دارانہ بیانات کچھ ہمارے فارمرز کی جانب سے بھی دیکھے گئے ہیں. مشہور ہونے کے لیے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پوسٹ کی، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو میں اپیل کروں گا عوام الناس منفی پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو اور دودھ اور گوشت استعمال کرے، ہر طرح سے محفوظ ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سب آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے. جی
मोहतरम आपसे एक सवाल जो ऑफ द रिकॉर्ड के आप मेरे काबू आए हैं अभी, तो मैं आपसे जरूर करूंगी जान की मान पाऊं, तो आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, हमारे लिसनर्स का भी सवाल होगा। मोहतरम मिसेस, आपका भी कोई सवाल हो, अगर आप कॉल करना चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं 111-111-5 पे। और हमारे मोहतरम मेहमान शाकिर उमर गुज्जर साहब जो कि प्रेसिडेंट है डेयरी एंड कैटल फार्म एसोसिएशन के, बहुत बड़ा उनका रुतबा है, बहुत कुछ ये आपको बता सकते हैं। मगर मेरा इनसे एक सवाल है जो मैं करना चाहूंगी। मोहतरम, एक तो आप कीमतें बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं, मतलब ये क्या सीन है, ये जाती क्यों कर रहे हैं? देखें आवाम के साथ रहम कर लें। मैं बहुत जिम्मेदारी से बहुत संजीदगी से, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दूध की कीमतों का इख्तियार मेरे और आपके हाथ में हो ही नहीं सकता, फार्मर के इख्तियार में नहीं है। दूध की कीमतों का इख्तियार है इनपुट्स के हाथ में। इनपुट्स की कीमतें जैसे बढ़ेंगी दूध की कीमतें बढ़ेंगी। तो मैं आपको बता दूं, देखिए उस पर भी हमने तमाम इदारों को लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिखा, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम, कौन मेरे साथ? शिजा बात कर रही हैं। आप कैसी हैं आप शिजा? खैरियत से हैं मेरी जान? आप सवाल करना चाहेंगे हमारे मोहतरम मेहमान शाकिर उमर? मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी जी, एक मिनट होल्ड करें। आप सवाल करना चाहेंगे इनसे? एक मिनट होल्ड कीजिए। हमारे साथ शिजा बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शिजा, हमारे साथ हमारे मोहतरम साहब शाकिर गुज्जर जी। जी जी ओहो, जी ओके ओके। दूध की बात कर रही हैं और आप गोश्त की बात कर रही हैं, राइट शिजा? ओके ओके मेरी जान, आपको जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। जी जनाब मोहतरम, देखें लोग सवाल कर रहे हैं। हाँ नहीं जी, बहुत अच्छी बात है, लोगों का मुतमईन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बहन, मैं सबसे पहले दूध की तरफ, सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी मोहतरम, सवाल जल्दी से, नाम जल्दी से। जी जी बोलिए। ओके, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं आप अच्छा, और आपको गोश्त नहीं मिल रहा। एक सेकंड होल्ड कर। मिसेस बिलाल थी डिफेंस व्यू से, इन्होंने कहा कि हमें, आप देखें, आप ये देखें, आपकी मोहब्बत देखें कि फोन कह रहे हैं हम नहीं रुकेंगे। वो ये कह रहे हैं कि हमें गोश्त भी नहीं मिल रहा और हमने ना बायकॉट किया और ना कुछ किया, हम मुतवातिर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर हमें गोश्त जो है दस्तयाब नहीं है। और दूध की कीमतें इतनी आसमान को क्यों जा रही हैं? जो मैंने आपसे सवाल किया तो मेरा ख्याल है यही सवाल इनका भी है। और पहले हम शिजा के सवाल पे चलते हैं। मोहतरम मिसल, मैं आपकी कॉल अभी लेती हूँ, पहले मैं 2 सवालों के जवाब दे दूं, कहीं हम रास्ते से भटक ना जाएं। पहले हम दूध की तरफ आते हैं। जी देखें, पहले हम शिजा का सवाल। मैं शिजा मेरी बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपने तवज्जो दिलाई हमारी। तो मैं ये कहूंगा कि जी जिस मवेशी पे देखें चंद % इम्पोर्टेड काउस पे ये डिजीज हमलावर हुई है, जब ये डिजीज आती है तो उसकी प्रोडक्शन जीरो हो जाती है, तो दूध कैसे शहर को सप्लाई होगा? तो मैं समझता हूं कि दूध के हवाले से ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आ जाते हैं हम गोश्त और दूध की तरफ, दोनों की तरफ, कि जी इसके हवाले से हमारे जो नेशनल इदारे हैं, जिसमें आगा खान यूनिवर्सिटी और हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक ने वाज़ेह हिदायत जारी की हैं तमाम लोगों को कि गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी ना करें और सोशल मीडिया पे इस किस्म की नेगेटिव मुहिम ना चलाएं कि इससे किसी को भी नुकसान नहीं हो सकता। इस अव्वल तो मैं आपको ये बता दूं कि इस किस्म का गोश्त शहर को जा ही नहीं रहा, क्योंकि उस पर पूरा चेक एंड बैलेंस है। और चंद % देखे ना, अगर 8 लाख में अगर ये 2000 जानवरों पे डिजीज आई है तो वो अपने फार्म में सेहत याब हो गए हैं ना, यकीनन। जिसमें आज तक 6 महीने में, देखिए ना, 6 महीने तकरीबन होने को आ रहे हैं, उसमें तकरीबन 100 कुछ % मोर्टेलिटी हुई है। तो मेरी बहन ये समझ लें कि इंतहाई हाइजेनिक गोश्त और आला क्वालिटी का दूध शहर को तरसील किया जा रहा है। और दूध जो तरसील शहर को किया जा रहा है वो तो 80% बफलो का है और देसी काउज का है। तो हाँ जी, वो भैंस का दूध है और गाय का दूध है, देसी गाय और देसी भैंस का, जो कि शहर को माशाल्लाह सेहतमंद तरीन तरसील किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए दूध गोश्त इस्तेमाल करें और इस
निगेटिव प्रोपेगेंडे से बाहर आ जाएं, बड़ा ममनून हुआ मैं आपका जी। और मैं अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ अपनी। मैं भी ममनून होंगी, मैं कमर्शियल ब्रेक चला दूं, वरना मैं ममनून भी हो सकती। फिर हम मूव करते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब अपने मोहतरम मेहमान शाकिर उमर गुजर साहब से। हमारे जितने भी सवाल हैं अब हमें कॉल कर रहे हैं, कॉल्स आपकी मुतवातिर बज रही हैं क्योंकि हम सबके दिल के करीब है। साथ देते रहिए मोहतरम। बहुत लोग कॉल उतार दें। इसके बाद हम दूध की कीमतों का लेंगे। हम ये नीचे कर लें, जी? उतार लें। हाँ, जब हम बात करते हैं उतार लें। जी जी। यहाँ पे दूध की कीमतों की लोग अच्छा, मेरे पास गोश्त आया, वो लाल रंग का था, तो मैंने खरीद के बच्चे का गोश्त। अब मुझे टेंशन थी मैं खाऊं कि ना खाऊं। मैं खा लूं, हालांकि मैंने रिपोर्ट भी पढ़ ली AKU की, सब कुछ पढ़ ली, मगर दिल में एक वहम सा बैठ गया, क्या मैं खा सकती हूँ? यकीनन खा सकती आप हैं कहते हैं ना फिक्र नहीं करो। नहीं, फिक्र ना करें, हम जिम्मेदारी लेते हैं जी उसकी पूरी। इसमें आपसे मेरी कोई हाँ बात जी, नहीं, मेरा जी, जाती सवाल है। आप जी, मेरे भाई हैं, जी जी मेरे आप भाई, मेरे मोहतरम हैं। मैं कह रही हूँ कि मुझे शक हो गया ना, वो लाल था, मैं और उसमें ये भी कहा कि इस गोश्त का रंग भी लाल होगा। जियो पे ये खबर आ गई, मैंने कहा हाय मेरे मालिक, मैंने अपनी मासी से कहा, मैंने कहा हाय ये तो बड़ा लाल भी है गोश्त। तो कहती है बाजी पक्के तो कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने कहा मैंने रिपोर्ट भी पढ़ी है, मगर दिल का वहम है, उसको क्या करूँ मैं? यकीनन जी ये गैर जिम्मेदारी